جب تیرے پاس شراب کے بارے میں لوگ پوچھنے آئے، یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے کے بارے میں، شراب کے بارے میں تو اسے پوچھنے آئے، قل فیہما اثم کبیر، تو فرما دے ان دونوں کاموں میں گناہ بہت ہے، ومنافع للناس، اس میں کچھ فائدہ تو ہے لوگوں کا، مگر وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے تمہارے منافع سے زیادہ بڑا۔ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ کھیل کھیلا جا رہا ہے لندن میں، اور بیٹھے ہوئے ہیں اکونا میں، 4-5 وہاں بیٹھے ہیں، یہیں سے سٹا لگا رہے ہیں، ارے آج جیت گئے، 1 لاکھ روپے جیت گئے، اور کل ہوا ارے اٹیک آ گیا، کیا ہوا؟ 1 لاکھ ہار گیا۔ اسے جوا کہتے ہیں۔ راتوں رات کروڑ پتی کا سپنا دیکھنے والے پاگل جوانوں، اس جنون کو انتم سنسکار کر کے شمشان پہنچا دو یا قبرستان پہنچا دو، محنت کی کمائی کماؤ، روٹی سوکھی کھاؤ، چٹنی روٹی کھاؤ، اس میں سمیت حرام کی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو پہلا حکم ہی آیا، لیکن لوگ پیتے رہے، مگر حساس دماغوں نے یہ محسوس کر دیا کہ شاید اب اس کا حکم آنے والا ہے عدم جواز کا۔ پھر اس کے بعد دوسرا حکم آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ یقیناً شراب، چوسر، پانسا، بدھ، جوئے، سٹے، جانتے کیا یہ ناپاک چیزیں ہیں، ناپاک، تم بچو اس سے تاکہ تم اللہ کی طرف سے فلاح یافتہ ہو جاؤ۔ اس دوسرے حکم کے آ جانے کے بعد اور زیادہ لوگ سترک ہو گئے کہ اب بہت جلد اس کے حرام ہونے کا قانون اترنے والا ہے۔ چنانچہ ایک دن لوگ کہیں جمع تھے، کسی صحابی کے یہاں دعوت تھی، کھانا وانا کی، نماز پڑھنے کا وقت آیا تو کچھ لوگوں نے پی رکھی تھی۔ جب نماز کے لیے امام صاحب مصلی پہ گئے نا تو انہوں نے تلاوت شروع کی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ مصطفیٰ تم فرما دو کفار سے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ رپورٹ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچی کہ ایسا ایسا لوگ شراب کے نشے میں دھوتوں کے قرآنی آیات کو بدل کے پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور جب انتم فیصلہ آ گیا نا اللہ کو، ام عائشہ کیا فرماتی پتہ ہے؟ یاد رکھیں، پہلے یہ سوچ لیں، کسی بھی غلط کام کا رواج پڑھتے پڑھتے کچھ دیر لگتی ہے، اور جب بہت دن گزر جاتے ہیں جرم کرتے کرتے تو اس جرم کو فوراً روکا نہیں جا سکتا ہے، سسٹمیٹک ڈھنگ سے آہستہ آہستہ روکا جاتا ہے، اس کا متبادل پیش کر کے، اس کا وکلپ پیش کر کے اسے روکا جاتا ہے۔ ایک بیک روک دیں گے تو اس کا جو ریئیکشن ہوگا نہ پرشاسن سنبھال سکتا ہے نہ کوئی انسان سنبھال سکتا ہے۔ تو ام عائشہ فرماتی ہیں تدریجاً جب یہ حکم الہی آیا نا، اور جب فیصلہ آخری آیا کہ یہ سب حرام ہے حرام ہے حرام ہے، سیدہ عائشہ فرماتی میں نے دیکھا کہ مدینے کی نالیوں اور گلیوں میں لوگوں نے شراب کے مٹکے لا لا کر کے پٹک پٹک کے توڑے، اور کئی دن تک مدینے کے نالیوں میں شراب بہتی رہی۔ اپنے وہ پیالے لا کے توڑ دیے جس قیمتی پیالے میں شراب پیتے تھے لوگ۔ کسی نے کہا یار یہ پیالہ تو کم سے کم دھل دھلا کر کے گھر میں رکھ لو، کام آئے گا۔ کہا نہیں، اگر یہ پیالہ گھر میں رہے گا تو شراب کی یاد آئے گی۔ پیالہ بھی توڑ دیا، مٹکا بھی توڑ دیا۔ اسے کہتے ہیں اسلام۔ آج ہماری قوم کا یووا ورگ، نوجوان طبقہ شراب نام بدل بدل کے پیتا ہے۔ پیغمبر آخر زمان نے فرمایا تھا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام بدل بدل کے پئیں گے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ بیئر ہے، بیئر۔
یہ जौ का पानी है भाई साहब। अगर गाय के गोबर को तुम हलवा बना के खाने लग जाओ तो क्या वो हलवा हो जाएगा? पाखाना को हलवा कह दो तो हलवा कह देने से पाखाना हलवा नहीं होता है। तो अगर शराब को तुमने बियर का नाम दे दिया है तो बियर का नाम दे देने की बुनियाद पर उसका हुक्म नहीं बदल जाएगा। सही ये चल रहा है। हमारा नौजवान तबका आज बड़े बड़े होटलों में खाना खाने का आदी बन चुका है। बड़े बड़े होटलों में प्लान बनाते 5-7 दोस्त, अरे आज फला ढाबा पे चलना खाने के लिए। बेटे ऐसे इतना खाना बनवा लेंगे, आधा खाएंगे और आधा फेंक के आएंगे। ये भी अर्ज कर दूं, हमारे भारत मुल्क में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के जितना खाना फेंकते हैं ना शादी ब्याह के मौकों पर, अगर वो साल भर का खाना इकट्ठा किया जाए तो नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे मुल्कों को हम साल भर पाल सकते हैं। सही। मगर क्या कीजिएगा, बफर सिस्टम चल गया अभी। बफर सिस्टम का मतलब हो कि मंगता बन के खाना खाना। पहले हमने देखा है गैर मुस्लिमों क्या वो केले का पत्ता बिछाते थे या कोई और पत्ता होता था जो बाजार से लाते थे, उस पे खाना रखते थे, लोग खाते थे उस पे। और कोई भी शख्स जब तक परमिशन नहीं मिलता था खाने का घर वालों को छूता नहीं था। सबको रोटियां पहुंच गई, सबको तरकारियां सब्जियां पहुंच गई तो जिम्मेदार था भाई साहब शुरू फरमाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए जब आदमी शुरू करता था। आज अभी डोंगा सामने आया ना बेटा पूरा उलट लेता या सबसे अच्छी अच्छी बोटियां नाक अपने उसे चर्बी वाला छोड़ देगा। अब फिर जाओ आधा खाएगा आधा यूं नीचे गिरा देगा। तेरे बाप का थोड़ी है। इस टंकी में कितना भरेगा यार, कितना भरेगा, सोच तो सही। तो अब क्या किया है बफर सिस्टम, काजू कतली वहाँ है, गुलाब जामुन वहाँ है, पापड़ वहाँ है, पकौड़ी वहाँ है, दाल उधर है, सब्जी उधर है, और क्या नाम वाला मूली उधर है, टमाटर उधर है, रोटी उधर है, ये सब। उसके बाद जानते क्या करता हूँ, अब वो आता है ऐसे प्लेट भरता है मंगते की तरह, इधर भरा, पता तो है नहीं कि टंकी में कितना आएगा, इधर भर लिया भर लिया भर लिया भर लिया भर लिया। हवा के बैठा जब टेबल बैठता था बड़ा मस्त होता है। तो अपनी तोड़ का अंदाजा तो है नहीं, भर लाया ज्यादा, अब वो खा तो पता नहीं, आधा खाता है आधा फेंक के आता है। गलत तो नहीं कहता हूँ, सही है। मैं वो बातें कर रहा हूँ जो बाउंसर नहीं जाती, लॉजिकली तौर पर जो करंट इश्यूज है मैं उस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो ये हालात हमारे हैं। लोग ढाबों पे जाके खाते हैं, ये खाने का रिवाज ऐसा बुरा हो गया है, अगर ये पैसा ना मिले खाने के लिए तो लोग चोरियां करते हैं, डकैती करते हैं, लूटते हैं खाने के लिए, मोबाइल छीन के भाग लेते हैं, औरतों के चैन नोच के भाग लेते हैं बेटे, आज तो बढ़िया से खाएंगे। अबे हराम खोरो, इस्लाम तो सख्ती से मना करता है, माले मशकूक शुबहे का लुकमा भी तुमने अगर एक लुकमा खा लिया अल्लाह तुम्हारे 40 दिन के इबादत की लज्जत छीन लेगा। और जो लोग बेटे ठूस ठूस के हराम का ही डकारे जा रहे हैं, भाई का खा लिया, बहन का खा लिया, चचा का खा लिया, भतीजे का खा लिया, और फिर जब निकले गली में क्या टंकी पे हाथ फेरते। करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। अगर तुम्हारे पास लड़ने वाले ज्यादा हैं तो कमजोर पर ये सोचकर जुल्म मत कर कि इसका कोई नहीं है, सुन जिसका कोई नहीं दुनिया में खुदा है या बेशक 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 बेशक। अल्लाह का नबी फरमाता मजलूम की आह से बच इंसान, मजलूम की आह से इसलिए कि मजलूम की आह और खुदा के बाबे इजाजत के बीच में कोई पर्दा नहीं होता है। बेशक 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 बेशक। किसी पे जुल्म मत करो, किसी का नाहक माल मत खाओ, यतीमों को परेशान मत करो, बेवाओं को तंग मत करो, छोटों पे जुल्म मत करो। जुल्म किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इंसाफ की बातें बाहर चलाना क्या दिक्कत आती है?
اگر ہر شخص پرشاسن اپنی ذمہ داری محسوس کرے، منسٹر فرنیچر اپنی ذمہ داری محسوس کرے، مگر پریشانیاں وہیں آتی ہیں جب ہمارے پرشاسنک ذمہ داروں پر پریشر آتا ہے، دروگا جی یہ کرنا ہی کرنا ہے آپ کو، ورنہ آپ کو ہم ٹرانسفر کر دیں گے نیپال کے بارڈر پہ، بیچارہ مرتا کیا کرتا ہے۔ صحیح۔ ایم پی ایم ایل اے اور منسٹر کے چکر میں جرم کرتا ہے وہ ذمہ دار دیانتدار منصف ذمہ دار داروگا جو اسے نہیں کرنے کا اس کی نیت نہیں تھی، پریشر دباؤ ہے۔ سن لو اسلام کا دستور سن لو، حضرت عمر فاروق اعظم کا نام سنا ہے؟ ایک دن مشک آیا تھا، مشک ہرن کا نافع، آپ نے فرمایا اپنی اہلیہ سے غریبوں میں اسے تول کر کے تقسیم کر دینا، میں کوئی کام سے ایمرجنسی میں جا رہا ہوں۔ یہ وہ عمر ہے 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر جن کی حکومت تھی، تقسیم کر دینا۔ انہوں نے تقسیم کیا، تقسیم کرنے کے بعد جانتے ہو کیا ہوا؟ ہاتھ میں جو مشک کی خوشبو لگ گئی تھی، انہوں نے اپنا لگڑا دوپٹہ اتارا اور دوپٹہ میں پونچھ لیا اسے، تو دوپٹہ خوشبودار ہو گیا۔ حضرت عمر آئے، پوچھا کیا تم نے مشک تقسیم کر دیا تھا؟ کہا ہاں بانٹ دیا تھا، وزن کر کے۔ تو خوشبو انہیں محسوس ہوئی، انہوں نے اپنے بیوی کا دوپٹہ سونگا، کہا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ تقسیم کرتے وقت جو خوشبو ہاتھ میں لگ گئی تھی، اس خوشبو کو ہم نے اپنے آنچل میں پونچھ لیا۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی کے سر سے لگڑا دوپٹہ اتارا اور پانی کے پاس گئے، اسے دھلتے رہے، پھر سونگتے، پھر دھلے، پھر سونگا، پھر دھلا۔ جب خوشبو ختم ہو گئی تب لا کے سر پہ رکھا، کہا عمر کے باپ کی یہ پراپرٹی نہیں ہے، بیت المال کا یہ مشک ہے جو غریبوں کا حق ہے، اس پر عمر کا اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے۔ آج تم لوگوں کے حال یہ تھی، وہ غریب کروڑوں کا مشروم کھائے جا رہا ہے۔ حضرت عمر ہے، حضرت عمر سوکھی روٹی کھاتے تھے، اور جانتے ہو ایک جنگ کے موقع پہ حضرت عمر فاروق اعظم کو جتنا کپڑا بیت المال سے ملا اتنی کپڑا ہر صحابی کو ملا۔ اتنا کپڑا ملا تھا کہ لمبا جبہ نہیں بن سکتا تھا کسی کا، چھوٹا کرتا بن گیا سب کا۔ حضرت عمر کا لمبا کرتا بنا لیا انہوں نے۔ جمعہ کے دن خطاب کرنے کے لیے جب جمعہ پڑھانے مسجد نبوی میں آئے نا حضرت عمر، صحابہ نے ان کا لمبا جبہ دیکھا کہ یار کپڑا تو وہی جو ہم کو بھی ملا ہے، ہمارے اس کپڑے میں تو لمبا کرتا نہیں بنا، ان کا کیسے بن گیا؟ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر جن کا نام سن کر کے 22 لاکھ مربع میل کے لوگ کانپتے ہوں، اس عمر کو خدا کی عدالت کے کٹگرے میں کھڑا کیا ایک صحابی نے۔ ممبر نبوی پہ خطبہ دینے کھڑے ہوئے حضرت عمر، ایک صحابی اٹھے، عمر ایک سوال کا جواب دے، اس کے بعد خطبہ دینا۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا جتنا کرتا کا کپڑا ہمیں ملا تھا اتنا تمہیں ملا تھا۔ کہا ہاں۔ یہ بتاؤ ہمارا کرتا لمبا نہیں بن پایا، تمہارا کرتا اتنے کپڑے میں لمبا کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب تم نے چیٹنگ کری، تم نے ڈبل حصہ لیا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے سے، بیٹے ذرا کھڑا ہے تو تو وضاحت کر، ہمارا کرتا لمبا کیوں بنا؟ ان کے شہزادے نے کہا او صحابی رسول، ہم نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے ابا کو گفٹ میں دے دیا، ہمیں بھی وہی کپڑا ملا تھا نا، تو ابا نے اپنا کپڑا اور ہمارا کپڑا ملا کر جوڑ کے لمبا بنایا ہے۔ کہا اب آپ خطاب کرنے کا کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے۔ مکے کے اس آبادی سے اسلام پوری دنیا میں یوں ہی نہیں پھیلا ہے۔ ہم جیسے خبو لوگ ہوتے ہیں نا، روز ٹھوس کے مرغا کھاتے، تو اسلام مکے سے باہر نہیں نکلتا۔ پیون لگا کپڑا پہنتے تھے لوگ، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے، انسانیت کے ساتھ رہتے تھے، چھوٹے بڑے کا لحاظ تھا، چوری نہیں کرتے تھے، بری نگاہ کسی پہ نہیں ڈالتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تب اللہ نے انہیں رتبے دیے۔ آج تو جھوٹوں کا ایک سموہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، مگر جھوٹوں کی حمایت میں 100 کھڑے ہو جائیں گے۔
اگر کوئی ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے نا تو 25 100 50 کھڑ جائیں اور ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ. اور ایک آدمی 100% سچا ہے مگر اس کے ساتھ گواہ نہیں ہے تو سچا ہو کے جھوٹا ہو جاتا ہے. صحیح. کیا خیال ہے آپ کا؟ جھوٹ بول کر کے دنیا کی عدالت میں تو مقدمہ آپ جیت سکتے ہیں. جو دنیا 1 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، 1 لمحے کی بھی ہو سکتی ہے، 1 سال کی بھی ہو سکتی ہے، 150 سال کی بھی ہو سکتی ہے آپ کی. لیکن جس آخرت کے لیے آپ نے اپنی بربادی کری ہے نا، اس آخرت کا کالا کانی تم کری ہے جھوٹ بول کر کے. مجھے بتاؤ وہاں پر اللہ کے جناب میں تم جواب کیا دو؟ حسد پوچھو مت. اللہ کا نبی فرماتا الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے. حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کا بڑھیا مکان بنا ہوا ہے اور میرا چھوٹا مکان ہے جو اوپر والا اللہ کرے اس کی بلڈنگ دھس جائے. اس کو کہتے ہیں حسد. کسی کا بیٹا نوکری پا گیا ہے اور ہمارا نہیں پایا ہے، اللہ کرے جاتے ہوئے اترولا اور بہرائی شریف اور شراوستی جب جائے نا، اللہ کرے موٹر سائیکل سے اس کا کمینے کا ایکسیڈنٹ ہو مر جائے. اسے حسد کہتے ہیں. اسلام حسد کو ناجائز قرار دیتا ہے، گناہ کبیرہ قرار دیتا ہے. ہاں بندے سن، اگر حسد کرنے کے بجائے اگر تو یہ کہے اے اللہ جیسے تو نے اس پہ کرم کیا ہے ہم پہ بھی کرم کر دے، وہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر تم دوسروں کا بھلا چاہو گے اللہ تمہارا بھلا چاہے گا. تو کسی کی نعمتیں دیکھ کر کے اس کی نعمت ختم کرنے کی دعا مت کیا کرو اللہ ختم کر دے، اللہ کرے یہ مر جائے، اللہ کرے زلزلہ میں دھس جائے. تمہارے وہ سنا بزرگوں نے کہا تھا گدھ کے منانے سے ڈانگر نہیں کرتے. اگر سارے گدھ مل کر کے دعا مانگے یا اللہ آج شاد رات پوری ہونے کے بعد کل جب صبح سفید سار نمودار ہو تو اس شہر اکونا کے اندر 10 بھینسیں مر جائیں تاکہ خوب کھائیں، تو کیا گدھ کے منانے سے 10 بھینسیں مر جائیں گی؟ نہیں مریں گے. ایسا کام ہم کیوں کرتے ہیں یار؟ سمجھ میں نہیں آتا. حسد بری چیز ہے. غیبت ہے اس میں تو ہم اسپیشلسٹ ہیں. ہاں اتنے بڑے اسپیشلسٹ ہیں، اتنے بڑے اسپیشلسٹ. آپ یہاں پہ کوئی بات کریں نا 1 گھنٹے کے اندر پورا کونا نہ جان جائے تو کون سا مائی کا لال ہے جو صاحب ہے پورا شہر جان جائے. یہ بات ہے. اسے کہتے ہیں غیبت کرنا، چغلی کرنا. اتنے مخبر ہیں کہ پوچھو مت، اتنے دلالی کرنے والے لوگ پوچھو مت برائی کرنے کے حوالے سے. کیا اسی کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ